اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم۔ آج میں آپ کو درود تاج کی ایک ایسی فضیلت، ایک ایسا فائدہ، ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جو عملیات کا سرتاج اور بادشاہ ہے، جو قضائے حاجات کے لیے اکثیر کا حکم رکھتا ہے، جو بندشوں، رکاوٹوں اور پریشانیوں کے لیے ایک دعائی اور ایک اکثیر کا نافع حکم رکھتا ہے۔ جو بندہ بہت کسی پریشانی، مصیبت، تکلیف اور بیماری میں مبتلا ہو تو وہ درود تاج کو اس طریقے سے پڑھے جو میں بتانے لگا ہوں۔ یہ درود تاج وہ درود ہے جو بندے کو جسم کے ہر حصے کو، پاؤں سے سر، ظاہر و باطن کو معطر کر دیتا ہے، اور اس کی لطافتیں، اس کی انوار و تجلیات بندہ خود چلتے پھرتے محسوس کرتا ہے۔ زیارت کے حصول کے لیے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کائنات کا سب سے عظیم تحفہ ہے۔ زیارت کے لیے پاک و صاف ہو کر جگہ، جسم، بستر کو پاک اور صاف کر اس کو 40 مرتبہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، زیارت سے مشرف ہوں گے۔ وہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی خبر رکھتے ہیں۔ تو جب بندہ اس حصول زیارت کے لیے پڑھتا ہے تو پھر وہ توجہ کے ساتھ مہربانی فرماتے ہیں۔ یہ بہت مجرب، محبوب اور مقبول عمل ہے، اور اکثر کی ورد زبان اور حرز جان ہے۔ آپ گولڈا شریف چلے جائیں نا، صبح کی اذان سے پہلے باقاعدہ مؤذن اس کو ڈیلی پڑھتا ہے اور اس کے بعد اذان دیتا ہے۔ جو لوگ ان کے حقائق کو جانتے ہیں، اس کی روح کو جانتے ہیں، وہ اس کو اپنا ورد زبان بنا کر رکھتے ہیں۔ اور کیوں نہ بنا کے رکھیں کہ جب اس کا نام ہی تاج ہے، یعنی رحمت و برکت کا بے زوال تاج، جب تنگ دستی دور نہ ہو اور روزگار نہ ملنے کی وجہ سے عزت کی حفاظت دشوار ہو جائے تو درود تاج بعد ہر نماز 7 بار اور بعد نماز عشاء 100 بار بحضور قلب پڑھے، اور دن میں معاش تلاش میں نکلے۔ اب جو طریقہ بتانے لگا ہوں، جب سے یہ عمل شروع کرے، فجر کی نماز کے بعد سے شروع کرے، اور نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ درود تاج کو پڑھے، پھر ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 7 بار، مغرب کی نماز کے بعد 7 بار، اور عشاء کی نماز کے بعد 100 بار پڑھے، چاہے پڑھتے پڑھتے تہجد کی اذان ہی کیوں نہ ہو جائے، تہجد کا وقت ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے آپ گھنٹے میں ہی کیوں نہ پڑھ لیں، 2 گھنٹے کیوں نہ آپ کے لگ جائے۔ اگر یہ 3 سے 4 دن کے اندر اندر آپ کی تنگ دستی کو، آپ کی رکاوٹ کو، آپ کی مشکل کو، آپ کی بیماری کو حل کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے تو لوگوں نے زندگیاں قربان کر دی ہیں، تو آپ کے 3 دن لگے تو کون سی بڑی بات ہوگی۔ پھر دوسرے دن بھی فجر کے بعد 7، ظہر کے بعد 7، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 پڑھے، اور پھر عشاء کے بعد 100 بار پڑھے۔ 3 دن متواتر ایسے کرے، اور دن کے اوقات میں فجر کے بعد
تلاش معاش کے لیے، روزگار کے لیے نکلے، تلاش کرے، اگر تنگ دستی ہے، روزگار نہ ہو یا کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو بس اٹھے، گھومے پھرے، چلے پھرے، اپنے کام کے اندر رکاوٹ نہ آنے دے۔ اور جب 3 دن کے اندر اندر اس کا کام نہ ہو تو چوتھے دن پھر آپ فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ ہی بیٹھ جائیں اور اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک کوئی آ کے یہ نہ کہے بھائی چل تیرے لیے میں کام تلاش کر کے لایا ہوں، چل تیرے لیے یہ نسخہ لایا ہوں، تیرے لیے یہ خوشخبری لایا ہوں۔ یہ چوتھا دن بالکل کنفرم اور اٹل حقیقت ہے کہ ضرور بضرور آپ کو خوشخبری ملے گی۔ میں کمنٹس کی طرف نہیں جایا کرتا، جو لوگ کیا کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اور لمبی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کو سمجھانا ہے۔ ایک بات کو 3 4 بار رپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں، تاکہ جو کہ عمل کرے اس کے عمل میں کوئی خلل، کوئی فرق، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اگر میری لمبی بات سے جھوٹ اور ہوا میں چھوڑنا ہے تو یہ بندے کی اپنی سوچ ہے۔ میں وہ عمل بتاتا ہوں جو میرا تجربہ شدہ ہے، جس کے لوگ آ کر مجھے بالمشافہ مل کے کہتے ہیں کہ آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا ہے۔ دور سے وہ کریں، ہوا میں پھینک دینا، اس کو میں کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بندے نے تعریف کی ایک آدمی کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہر طرح کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کے یہ پڑوس میں رہتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ کیا اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ کیا اس کے ساتھ لین دین، روپیہ پیسے کا لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو جب یہ معاملات آپ نے نہیں کیے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے؟ دل کو چیر کر، پیشانی پہ لکھا ہوا دیکھ کر، اور نہ ہی کسی کی پیشانی پہ لکھا ہے۔ جب تک آپ ان کو معمولات میں پرکھیں نہیں، آزمائیں گے نہیں، تو کسی کی اچھائی یا برائی کا پتہ نہیں چلتا۔ سب سے میرا پہلا تجربہ تھا، ایک تنگ دست بندہ جو بس ڈرائیور تھا، بہت عرصے کی بات ہے، 20 سے 22 سال ہونے کو ہیں۔ لاہور سے پنڈی بس چلاتا تھا اور بہت بڑا ایکسپرٹ ڈرائیور تھا۔ کسی وجہ سے مالک نے اس کو نکال دیا۔ اب جو بھی وہ بس چلاتا وہ کمائی لا کے نہ دیتا جو یہ ڈرائیور دیتا تھا۔ اب یہ بھی عزت کے مارے بیٹھ گیا کہ جب تک کوئی نہیں آئے گا، لیکن مالکوں کو کیا پرواہ، ان کے تو چولہے چلتے ہیں نا، ان کے تو پوٹے پور ہوتے ہیں۔ یہ بندہ بیچارہ پریشان حال میرے پاس آیا، میں نے اس کو سب سے پہلے یہی وظیفہ دیا۔ 3 دن وہ پڑھتا رہا۔ چوتھے دن اس نے آ کر حلفاً کہا کہ وہ بندہ مجھے اسی مسئلے پر آ کر منتیں اور ترلے کر کے مجھے لے گیا کہ آؤ، آپ کے بغیر میرا کام نہیں چلتا۔ ایک مزدور تھا، ٹھیکیدار ٹائپ، اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ یعنی تجربات کی بنا پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا، لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اب مجھے کہنا کہ آپ کا کون سا کام ہوا، تو میں عملیات سے کام نہیں لیتا، میں خود نہیں لیتا۔ وہ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے تقدیر میں، جو میرے مقدر میں لکھا ہے، وہ میں مل کے ہی رہے گا، مل کے ہی رہے گا۔ تو عملیات پہ بیٹھ کر میں ایک ٹارگٹ رکھ کے اگر بیٹھوں کہ کل یا پرسوں یا اس دن میرا کام ہو تو نہ ہو، تو میں بددل ہو جاتا ہوں۔ میری عقیدت بڑی کمزور سی ہوتی ہے ہر بندے کے مسئلے میں۔ میں معذرت چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، لیکن یقین کے ساتھ اور صدق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا، میں کسی دور میں حاضرات کا کام کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا، بچے کو بٹھا کے ناخن پہ سیاہی لگا کے، کاغذ پہ لگا کے، شیشے پہ لگا کے، ایسے
فلاں فلاں اوقات میں کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں اوقات میں حاضرات نہیں ہوتی، اور میں جان بوجھ کے کرتا تھا، انہیں ممنوع اوقات میں جان بوجھ کے کرتا تھا۔ آیا کہ کتابیں بیچنے کے لیے یہ لکھا ہے یا اس کے اندر خاص کوئی گر ہے، خاص کوئی راز ہے؟ میں نے 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر وقت خاطرات کر کے دیکھی، اور جس چیز نے حاضر ہونا تھا وہ حاضر ہو کے رہی۔ جب میرے حضرت نے، میرے پیر صاحب نے، میرے مرشد نے مجھے منع کیا کہ ایسا کام نہ کرو، کائنات کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوشیدہ راز ہوتے ہیں، تو میں باز آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی 1 منٹ کا حاضرات کے لیے ₹1,00,000 بھی دینا تو میں اس کے ٹھکرا دیتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ اس وقت سمجھ نہیں تھی، اور جب سمجھ آئی ہے نا تو اس وقت پتہ چلا کہ ہاں یہ مسئلہ ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کے راز ہیں، اس کے پردے ہیں۔ میں پہلے مثال دے چکا ہوں، اگر اس معرفت کے 7 درجے ہیں، آپ دوسرے درجے پہ پہنچے، اور جو آپ کو عنایت ہوا، جو آپ کو عطا ہوا، اس کو اٹھتے ہی خواب کی حالت میں یا حقیقت میں اس کو ڈکارنا شروع کر دیں، ہر ایک کو آرے گرے نتھو کھرے کو بتانا شروع کر دیں، تو جو باقی 5 درجے آپ کے باقی پیچھے رہتے ہیں وہ کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے جو معرفت کی بات، جو حقیقت کی بات، جو راز کی بات ہوتی ہے، اس کو امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اور حل میں مزید کی لائن لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں اس بندے سے گزارش کرتا ہوں کہ جو روزگار کا ستایا ہوا ہو، تنگ دستی اور غربت اور مفلسی کا مارا ہوا ہو، تو وہ اس لازوال وظیفے سے اپنا روزگار حاصل کرے، اپنی مفلسی کو، اپنی غربت کو اور اپنی بے چارگی کو دور کرے، اور 3 دن کوئی زیادہ نہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر نہ بھی ہو کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق جو عطا فرمائی ہے، وہ کسی نعمت سے کیا کم ہے کہ 3 دن مسلسل آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے ملے۔ اور 3 دن کا اندازہ لگائیں نا، 3 دن 300 بار 1 ہو گیا، اور 28 دن، یعنی ایک دن میں 128 بار جب پڑھیں گے تو آپ ہو دیں اندازہ لگائیں کہ 400-500 مرتبہ تو آپ کا درود پاک ہو جائے گا، تو آپ کا کیا جائے گا؟ درود کو درود پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں، سلام کو سلام سمجھ کے۔ تو اس لیے بحضور قلب پڑھے اس کو، اور 4تھے دن اس وقت تک پڑھتا رہے مصلے پہ بیٹھ کر، جب تک کوئی آ کے آپ کو خوشخبری نہ سنائے کہ چل تیرے لیے میں یہ دوائی لایا ہوں، تیرے لیے یہ روزگار لایا ہوں، تیرے لیے اچھائی کا پیغام لایا ہوں، تیرے دشمنوں کے دفع ہونے کا یہ میں پیغام لایا ہوں، اس کو پڑھ۔ صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى کاف البراء مصباح ظلم جمیل الشیام شفیع الامام صاحب الجود والکرم واللہ اسمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفر وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود هو المقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتین فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالی صلو علیہ وآلہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم۔